کون سا مسئلہ ہے, کیا غم ہے, کیا دکھ ہے, کیا پریشانی ہے, کیا چیز آپ کو بادر کر رہی, سوچئے اس کو, اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جب کل شیء قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ اپنی جان, نہ اپنا نفس, نہ اپنے خیالات, اور نہ اپنا یہ سست جسم, اور نہ ہی اپنی اولاد, اور نہ ہی لوگ. میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں. لہ الملک ولہ الحمد, ہر چیز کا مالک تو ہے, ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور ان سب کو اپنی راہ دکھا. تو آج آپ نے کثرت سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے وہ یہی دعا ہے. اور اس کو سامنے رکھ کے 3 دفعہ پڑھا, 5 دفعہ پڑھا, 7 دفعہ پڑھا, پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے, غم ہے, پریشانی, پھر اس کا ذکر کیا, اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے, اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے, اللہ میری پریشانی دور کر دے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. ایک بار پڑھنے سے بھی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. وہ صبح صبح صدقہ کر دیا آپ نے, اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, اور اس سے 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی, اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے, اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اور اگر شام کو کہہ لے تو صبح تک اس کے لیے یہی کچھ ہے. تو ویسے تو عادت بنا لینی چاہیے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر, اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور جو 10 بار پڑھے اس نے گویا 4 غلام آزاد کیے. پھر اسی طرح جو 10 بار یہ پڑھے جس میں بیدہ الخیر یحیی و یمیت کے الفاظ بھی شامل کر دیے گئے ہیں, تو جو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا, یعنی ہر گناہ سے چھٹکارا ہو جائے گا, اور وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے افضل شمار ہوگا. مگر وہ شخص اس سے برتری لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ